آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نماز کی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت کی احادیث کے مطابق نماز کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں اولاد کو نماز سکھانے کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین سخت کارروائی کریں اور انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے، اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ یعنی کہ ہمیں نماز بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے کہ 7 سال کے قریب، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم بچوں کو کس چیز کی عادت ڈال رہے ہیں، میوزک کی، ڈانس کی، گانوں کی، ہر وہ چیز جو حرام ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا، ہم بچوں کو ان چیزوں کے قریب کریں، لیکن تربیت میں سب سے آگے ان چیزوں کو رکھیں جن کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں، جو 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے کفر کو اختیار کر لیا، ہم کافر ہو گئے۔ تو اب ہمارے ان مسلمانوں میں اور کافروں میں صرف ایک چیز ہی واضح ہے کہ وہ مسلمان پاک صاف ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، باقی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی جگہ کا خیال رکھتے ہیں جہاں عبادت کرنی ہو، لیکن غیر مسلم میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ ان کی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ہو سکتا ہے کفر کے قریب پہنچ جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، عام روٹین میں یا پھر کہیں پر کبھی بھی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خود ہی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز ہم پہ اللہ نے فرض کر دی ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا۔ یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے، جس کے سبب منافقوں کی جان اور مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہیں، اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ کس قدر خوف کا مقام ہے ترک نماز، یعنی کہ نماز کا ترک کرنا اور کفر کا اعلان کرنا۔ عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اعمال کوئی بھی ہوں، یعنی کہ اگر وہ ترک ہو جائیں تو خیر، لیکن نماز کو ترک نہیں کرنا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ یعنی جو شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں، آپ اللہ کی
امان میں رہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل یعنی گھر بار اور مال لٹ گیا یا لوٹ لیا گیا۔ یعنی کہ ہم جو عصر کی نماز اکثر ہمارے کاموں میں گزر جاتی ہے یا اگر ہم سوئے ہو تو نماز گزر جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ عصر کی نماز ضرور ادا کریں۔ اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے کاروبار میں بھی نقصان ہے اور دین میں بھی نقصان ہے۔ دنیا میں تو ہے، یہ دین میں بھی نقصان ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ باطل یعنی جھوٹ ہو گئے، یعنی کہ اس نے کوئی بھی کام کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ فضیلت نماز کیا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس حدیث میں اس دن میں سن رہی تھی کہ ہمیں اس حدیث میں صرف آدھی بات پتہ ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہیں، ہمیں مکمل بات نہیں پتہ۔ گناہ مٹتے ہیں، صغیرہ کبیرہ نہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ یعنی کہ کوئی ایسا گناہ چوری کر لی، ماں باپ کی نافرمانی کر لی، غیبت کر لی تو وہ گناہ نہیں مٹے گی۔ اس کے لیے ان کی ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار ضروری ہے۔ اب دیکھیں جیسے فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں میں ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جو صغائر ہیں ان سے باز رہتا ہے، اور جو کبیرہ گناہوں کا تصور ہے اسی سے کانپ جاتا ہے کہ اب ہم یہ کریں گے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ انسان نماز جو ہے کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 بار نہائے تو کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت ہے، رحمت اور بخشش اتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ بخشا جسے وہ اپنی سمجھ کر مطابق حد کو پہنچا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔